الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محترم معزز مکرم سامعین کرام عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسوں کو مکمل رمضان مبارک کی سعادت سے مالا مال فرمایا تھا۔ علماء کا ایک قول ہے کہ پڑھو نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھو نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو رمضان مبارک کا عظیم الشان رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، پتہ نہیں ہم اس کی قدر کر سکیں یا نہیں کر سکیں، اس کا بہتر تو اللہ ہی جانے، لیکن آدمی تھوڑا بہت تو پہچان سکتا ہے کہ ہماری مقبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر بسنے والے ہیں، دنیا میں جینے والے ہیں، ہماری سانسیں دنیا میں چل رہی ہیں، تو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسباب کے تحت حال ہی میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ماہ مبارک کا مبارک مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس کرنے نہیں دیا، کھانے سے ہو، پینے سے ہو، اور دیگر اسنیکس جس کو کہا جاتا ہے اس سے ہو۔ غیر رمضان میں آدمی اتنا نہیں کھا سکتا، اتنا آرام نہیں کر سکتا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں ہمیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکریہ ادا کرتے ہوئے
ہم حالات کو اگر دیکھیں کہ پچھلے جمعہ میں لوگوں کی تعداد کیا تھی اور لوگوں کا ہجوم کیا تھا، میں یہ تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو دل کے درد کے ساتھ یہ اطلاع کرتا ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسی کے اندر صرف عبادات کو آگے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اگریمنٹ کر کے نہیں دیا ہے۔ نماز جو عبادات میں اہم عبادت ہے اور اللہ کے احکامات میں سب سے اہم درجہ رکھتا ہے، اور عبادات میں افضلیت جس کا مقام ہے وہ نماز کا مقام ہے۔ آج لوگوں کے اندر نماز کا اہتمام بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے بدولت آج ہم محرومی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے نمازوں کا ترک کرنا۔ جب آدمی نماز کو ترک کرتا ہے یا نماز سے دوری اختیار کرتا ہے تو ظاہری اعتبار سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، اپنے نقصان کو آگے بلاتا ہے۔ بھائیوں، اگر آدمی کوئی اہم کام کرے یا برا کام کرے تو اس کو 30 دن 40 دن کا ایک مہلت دی جاتی ہے۔ کہاوتوں کے اندر آتا ہے، ڈاکٹرز اور حکیم یہ تمام باتیں کہتے ہیں کہ بھائی تم 40 دن یہ نسخہ کر لو، 30 دن ہمارا ٹیبلٹ کھا لو، اس سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ جب عام چیزوں میں اور دنیا کے معمولات کے اندر دیکھا جائے تو یہ چیز کا بڑا اہتمام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی سدھرنے کا، سنورنے کا، نکھرنے کا ایک عظیم الشان موقع عنایت فرمایا تھا، اور 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی ٹیبلٹ کے طور پر ہمیں رمضان مبارک میں بھوکا رہنے کا حکم دیا تھا، اور اس سے انسان بہت اچھے انداز میں بھوکے رہ کر کئی سارے بیماریوں کو دور کیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے مخصوص نہیں تھا، روزہ خود ہمارے نفس کے لیے بھی مخصوص تھا، اللہ کے لیے بھی مخصوص تھا، اور ہمارے لیے اس میں بے انتہا فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہم بنے، اور اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا کوئی اعمال ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ کو فائدہ پہنچا سکے۔ دیکھا جائے تو ہم اللہ کو پوری زندگی میں کائنات کا ہر فرد، بلکہ جتنے جانور ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں، ساروں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے، اور سب یکجا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کم ہے، اور وہ احسان، وہ خوشی بھی ہمارے لیے ہے، بخشش کا پروانہ ہمارے لیے ہے، آخرت کو سنوارنے کا پروانہ ہمارے لیے ہے، جنت کے مستحق ہم بنیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت سے اللہ کو فائدہ ہوگا، اور اللہ اس چیز کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے تراویح کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ سبب بنایا ہے ہم کو جنت تک پہنچانے کے لیے، یہ اللہ سبب بنایا ہے اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ سبب بنایا ہے بندے کو اللہ سے محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم اس عظیم الشان موقع کو
यूं ही खेलते हुए, हंसते हुए, अय्याशी करते हुए, चोरी डाका जनी करते हुए और गाना सुनते हुए, कुरान की तिलावत न करते हुए, नमाजों से गफलत करते हुए यूं ही हम गुजार कर वो उस मुबारक महीने को भी ज़ाया कर दिया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर मामूल उसमें ये रहा है कि अल्लाह पहला जो अशरा होता है रहमत का, मगफिरत का, उसके बाद जो है जहन्नम से खलासी का, ये अल्लाह तबारक व तआला दरजात को बनाए हैं, मकाम को बनाए हैं, ताकि आदमी अल्लाह की रहमत से महरूम ना हो, अल्लाह की मगफिरत से महरूम ना हो और जहन्नम का मुस्तहिक ना बन जाए। इसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुली, हमारी ईमान की कमजोरी है। अल्लाह से हमें माफी मांगना चाहिए और अल्लाह के सामने हमें रोना चाहिए। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि साल भर के जो 12 महीने हैं और महीना भर के जो 30 दिन हैं और दिन भर के जो 5 वक्त हैं, इन तमाम औकात और ज़मान और मकान में अल्लाह की इबादत हमारे लिए फर्ज किया गया। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चुना किसको? अक्लमंदों को, अक्लमंदों को नहीं, अक्लमंद को चुना है। जो आदमी नमाज का एहतमाम करता है, इससे पता चलता है कि वो अक्लमंद है। जो नमाज का एहतमाम नहीं करता, इसका मतलब उसका अक्ल बंद है। और उलमा फरमाते हैं अल-आक़िल तकफ़ीहिल इशारा, अक्लमंद को सिर्फ इशारे काफी है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला इशारे नहीं, ऐसे अहकामात लागू किए जो नजर भी आ रहे थे, अमल में करने में सहूलत थी। और आप देखे होंगे कि रमजान मुबारक में इबादत करने का मजा ही कुछ और होता है। कसम बखुदा कह रहा हूं कि रमजान के अंदर एक सुबहान अल्लाह कहने में जो तासीर, जो लज्जत, जो हलावत, जो मिठास है, गैर रमजान में इतना मजा नहीं आता है। इसकी पहचान भी वही कर सकता है जिसके दिल में ईमान की मोहब्बत हो, ईमान की हलावत हो, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को समझने वाला हो और उनके उम्मती होने का शर्फ इसको महसूस हो, उसी आदमी को इसका अंदाजा पता चल सकता है। आया इतना प्यारा महीना, उस प्यारे महीने के अंदर जुमा तो छोड़िए, हर नमाज के अंदर गालिबन 3 से 4 सफ मस्जिदें भरी हुई होती थी। मैं जब नमाज पढ़ाने के लिए आता, मेरा सीना चौड़ा हो जाता खुशी के मारे कि वाह मुसलमान, क्या अल्लाह का अर्श खुशी से कांपता होगा, अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा होगा, अल्लाह के अर्श के साए के तले जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे लिए क्या दुआएं कर रहे होंगे, क्या खुशी का माहौल होगा। अल्लाह तबारक व तआला भी कहे होंगे उन फरिश्तों से कि फरिश्तों, हटाओ उस आसमानी पर्दों को, हटाओ उस तजल्ली वाले पर्दों को और देखो छत के साए तले, और कहीं और जाओ तो बगैर छत के भी लोग अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि पढ़ो नमाज पंजगाना, न कर कोई बहाना। बहाना ही कर रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे बहाना करने से हम नमाज को नहीं आ पा रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नाराज होने का सबब बन रहा है। तो इंसान को अफसोस होना चाहिए अगर घर में आपके घर वाले या घर के अंदर आपके बच्चे आपसे बात ना करें या मायूस हो जाएं, चाहे छोटा सा बच्चा हो या जवान बच्चा हो, अगर वो बात नहीं करता है, मुंह टेढ़ा करके बैठा रहता है, तो एक फिक्र महसूस होती है बाप को, एक तड़प होती है माँ को कि भाई हमारा बच्चा हमसे क्यों रूठा हुआ, हमसे क्यों नाराज है। उसको मनाने के असबाब हम इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह को नाराज करते हैं, हमें फर्क नहीं महसूस होती है। अल्लाह तबारक व तआला दिन में 3 से 4 मरतबा खिलाते हैं, तो उसका हमें इकराम, उसका हमें ये भी मौका नहीं मिलता कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, जबकि हर मोड़ पर, हर वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का अंबार अता फरमाते हैं। रमजान के अंदर अलग नेकियां मिलती हैं,
غیر رمضان میں الگ نیکیاں ملتی ہیں. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جتنا شکریہ ادا کرو گے، جتنا اللہ کے احسانات کو مانو گے، جتنا ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے سے ہم اس کو شکر بجا لائیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا فرمائیں گے. ہمیں اللہ نے 30 دن موقع دیا نماز پڑھنے کا، 5 وقت کے ہم نمازی بن گئے، اللہ کے لیے ہم بھوکے رہ گئے، گناہوں کو ہم نے ترک کیا، گالیوں کو ہم نے چھوڑا، ٹی ویوں پر چینلوں پر ہم نے پردہ لگا دیا. کیا آپ اس پردے کو صرف 3 دن کے لیے محدود کیا تھا؟ کیا نماز صرف 30 دن کے لیے محدود تھی؟ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے دور کرتا ہے، انسان نیکیوں کے قریب کرتا ہے، جنت سے قریب کرتا ہے، دوزخ سے دور کرتا ہے، اللہ کی محبت کی قربت حاصل کراتا ہے، اللہ کی قربت سے دوری اختیار کرنے سے بچاتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینوں کے اندر آتی ہے، اور نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت نعوذ باللہ کرنے سے بچاتی ہے. تو اتنی عظیم الشان نماز جیسی دولت کو ہم یوں ہی گنوا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز کو اگر تم وقت نہیں دیتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ چاہے مسلمان آقا ہو، چاہے غلام ہو، چاہے وہ MLA ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، سب اپنا ماتھا اللہ کے سامنے جھکانا ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ یہاں کسی کی اکڑ نہیں چلے گی، ہر ایک کو رکوع کرنا ہے، ہر ایک کو سجدہ کرنا ہے، ہر ایک کا ماتھا اللہ کے سامنے ٹکنا ہے، ہر ایک نے کہنا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا دنیا میں بڑا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا دنیا کے اندر کسی کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. یہ ماتھا جھکے گا، ہم مومن کہلائیں گے، ہم مسلمان ہونے کا شرف حاصل کریں گے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہو کر دکھائیں گے. یہ وہ عبادت ہے کہ سجدے کی اکڑ سے ہی شیطان کو دنیا میں ذلیل کر کے پھینکا گیا تھا. شیطان سے کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کے لیے کیا کرو؟ سجدہ کرو.